بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب آج ہم اس کی دہرائی کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ایک دو چیزیں سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرح جو ہے یہ تہذیب کی شرح ہے، ٹھیک ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور اصل کتاب جو ہے وہ تہذیب ہے۔ ھذا غایۃ تہذیب الکلام، یہ کتاب کا اصل نام ہے، جو اصل کتاب ہے۔ اور یہ کتاب خاص کر منطق کے حوالے سے ہے، اور جو اصل کتاب ہے تہذیب، اس کے جو ماتن ہیں جنہوں نے وہ لکھی ہے ان کا نام ہے علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی۔ خراساں کے شہر تفتازان کے اندر 722 کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کا وصال جو ہے وہ سمرقند کے اندر 792 کے اندر ہوا تقریباً، یہ آپ کی عمر ہے۔ اور علامہ سعد الدین تفتازانی یہ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، اور اس پائے کے عالم ہیں کہ آج بھی مدارس کے اندر ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کتابوں میں ایک بلاغت کی متول ہے، مختصر معنی ہے، اسی طرح علم کلام کے اندر عقائد نسویہ ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور موقوف علیہ کے اندر اصول فقہ کے اندر تلویح، توضیح تلویح جو ہے تلویح وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ ان کی جو ہے کتابیں ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی، اسی نام سے جو ہے وہ آپ زیادہ مشہور ہے، وگرنہ اصل نام ان کا سعد الدین مسعود ہے، اصل نام ان کا مسعود بن عمر ہے۔ اور ان کی جو منطق کی کتاب ہے تہذیب، اس کی شرح جو کی ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن شہاب الدین حسینی۔ حسین ان کو کہا جاتا ہے، حسینی بھی کہا جاتا ہے، اور عام ان کا نام ہے عبداللہ یزدی۔ ان کی وفات ایک قول کے مطابق 981 ہجری کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کتاب منطق کے حوالے سے اس قدر اہم ہے، اس کے اندر زیادہ تر انہوں نے منطق کی اصطلاحات ان کو بیان کیا ہے، منطق کے جو قواعد ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر وہ پوری اس کتاب کا خلاصہ نقل کریں گے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ قولہ الحمدللہ کتاب جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے شرح تہذیب، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ ساتھ متن چلتا ہے، اور وہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے متن، ٹھیک ہے، متن چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پھر یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی کا متن ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ شرح چلتی ہے۔ تو یہ قولہ الحمدللہ یہ متن ہے۔ کتاب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ماتن نے یہ کہا کہ قولہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب یہاں سے افتتاح کتابہ بحمد اللہ بعد تسمیتی، یہاں سے اب جو ہے وہ شارح جو ہے وہ اس متن کی شرح کرنے لگے ہیں، اور شرح اس طرح کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتن نے یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی نے اپنی کتاب شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، بعد تسمیتی بسم اللہ شریف کے بعد انہوں نے الحمدللہ کہا ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیوں کہا، تو اس کے انہوں نے ابتداء تو مختصراً دو جواب دے دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے بعد الحمد شریف اس لیے کہا گیا ہے کہ اتباعاً بخیر الکلام، اتباعاً بخیر الکلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر الکلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ خیر الکلام سے کیا مراد ہے؟ خیر الکلام سے مراد قرآن پاک ہے، خیر الکلام سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن مجید کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہاں پر ہم قرآن لکھ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ذات ہے، اور الحمدللہ کے اندر جو ہے اللہ کی ذات کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وصف بیان کیا گیا ہے، اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ذات پہلے ہوتی ہے، صفات بعد میں ہوتی ہے، ذات ہمیشہ مقدم ہوتی ہے اور صفات بعد میں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح یہ طریقہ کار اس لیے اختیار کیا ہے
کہ شروع میں بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ہے، قرآن پاک کی انہوں نے ایک اتباع کی ہے۔ اور دوسرا واقتداء بخیر بحدیث خیر الانام، انام جو ہے یہ مخلوق کو کہا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو مخلوقات میں سے سب سے بہترین ہستی ان کے حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، مخلوقات میں سب سے بہترین ہستی کون ہے؟ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، علیہ آپ کے اوپر، وعلی آلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر الصلاۃ والسلام، درود و سلام جو ہے وہ نازل ہوں۔ یہاں تک تو شارح نے ابھی تک ایک ذہن کے اندر جو خدشہ تھا اس کا جواب دیا ہے کہ شروع کے اندر انہوں نے بسم اللہ لکھی ہے اور اس کے بعد الحمد ماتن نے کیوں ذکر کیا، اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے حدیث پاک کی اقتداء کی ہے۔ فَإِن قُلْتَ، یہاں پر اب ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ حدیث الابتدائی مروی فی کل من التسمیت والتحمید فکیف التوفیق۔ پہلے اعتراض یہ سمجھ لیں کہ جو ابتداء والی حدیث ہے وہ مروی ہے بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی اور الحمد شریف کے بارے میں بھی، فکیف التوفیق، ان کے اندر توفیق، تطبیق، موافقت جو ہے وہ کیسے ہوگی، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے اندر موافقت کیسے ہوگی؟ مثلا حدیث پاک کے اندر دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث پاک ہم مدارس کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بہ بسم اللہ تعالی فہو اقطع، بعد میں ابتر کے لفظ ہیں کہ ہر وہ ذی شان کام، اچھا کام، نیک کام جو اللہ کے نام پاک کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر جو ہے شروع کیا جائے، فہو اقطع، تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، ہر وہ ذیشان کام، ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ یہ پہلی حدیث ہے، ٹھیک ہے، تسمیہ کے بارے میں۔ دوسری حدیث ہے، یہی لفظ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع، ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اب اعتراض یہ ہے کہ ابتداء کے حوالے سے دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، یعنی بسم اللہ شریف والی بھی حدیث ہے اور الحمد شریف والی بھی حدیث ہے، اور ابتداء جو ہے منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں ابتداء یہ امر بسیط ہے، امر بسیط یعنی کسی ایک چیز سے ہی ابتداء ہو سکتی ہے، یا تو کوئی بندہ بسم اللہ شریف جو ہے شروع میں پڑھ لیں یا کسی نیک کام سے پہلے الحمد شریف کر لیں۔ تو اب دونوں حدیثیں ہیں، ان کے اندر تطبیق کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے اندر موافقت کیسے ہوگی، ان کے اندر مطابقت کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے اندر مطابقت اور موافقت کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ ہے الابتداء فی حدیث تسمیتی محمول علی حقیقی، یہ کہ جو بسم اللہ شریف والی حدیث ہے وہاں پر اس حدیث میں جو ابتداء ہے اس ابتداء سے مراد یہ ہے کہ محمول علی حقیقی، اس کو محمول کریں گے حقیقی پر، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اور تحمید والی جو حدیث ہے الحمدللہ والی حدیث، اس کو ہم محمول کریں گے اضافی پر یا عرفی پر، یا دونوں حدیثوں کو محمول کریں گے عرفی پر۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے ذرا توجہ سے کہ سب سے پہلے جو ہے ابتدائی حقیقی کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ابتدائی اضافی کسے کہتے ہیں، پھر ابتدائی عرفی کسے کہتے ہیں، تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ ابتدائی حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کل سے پہلے ہوں، جو کل سے پہلے ہوں، سب سے پہلے ہوں۔ عربی کے اندر اس کی جو ہے ابتدائی حقیقی کی مختلف اور بھی تعریفات ہیں، یعنی جس سے پہلے کچھ نہ ہو، جس سے پہلے کچھ نہ ہو، ایک یہ تعریف بھی کرتے ہیں، اور دوسری اردو کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہو، ہر چیز سے پہلے جو ابتدا کی جاتی ہے نا، ہر چیز سے پہلے، وہ مقصود ہے حقیقی، اور ایک ہوتی ہے اضافی اور ایک ہوتی ہے عرفی۔ ابتدائی حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کل سے پہلے ہوں، جو
کل سے پہلے ہو، ہر چیز سے جو چیز پہلے ہونا اس کو کہا جاتا ہے ابتداء حقیقی، تھوڑا ادھر اس کو کہا جاتا ہے ابتداء حقیقی۔ اور ابتداء اضافی جو ہوتا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کہ بعد سے پہلے ہوں، بعد سے پہلے ہوں۔ اور ابتداء عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مخصوص سے پہلے ہوں۔ اب اتنی کیونکہ وائٹ بورڈ چھوٹا ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم والی جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے تو ہماری نیت کے اندر یہ تھا کہ ہم نے بسم اللہ شریف سے ابتدا کی ہے، تو یہ ابتداء حقیقی ہے، ابتداء حقیقی یعنی ہر چیز سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، یعنی ابتداء حقیقی ہر چیز سے پہلے ہم بسم اللہ شریف والی حدیث کو معمول کریں گے ابتداء حقیقی پر، بسم اللہ شریف والی حدیث کو معمول کریں گے ابتداء حقیقی پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تحمید والی حدیث کو ہم معمول کریں گے ابتداء اضافی پر۔ ابتداء اضافی کا مطلب تھا کہ بعد سے پہلے ہو، بعد سے پہلے، اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ابتداء اضافی کا مطلب ہے کہ بعد سے پہلے ہوں، خواہ وہ مخصوص سے پہلے ہوں، خواہ وہ غیر مخصوص سے پہلے ہوں، خواہ وہ مسائل کتاب سے پہلے ہوں، خواہ وہ جو ہے مقدمہ سے پہلے ہوں، ٹھیک ہے، تو خواہ وہ خطبے سے پہلے ہوں، سمجھ آ گئی نا۔ تو اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بعد سے پہلے ہوں۔ اب اگر آپ الحمد شریف کی والی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے الحمد شریف کا ہے ابتداء اضافی پر معمول کرتے ہوئے، ابتداء اضافی پر، کیونکہ اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ایک کتاب کا خطبہ ہے، ایک کتاب کا مقدمہ ہے، ایک کتاب کے منطق کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں اس کتاب کے اندر مقصودی ہیں، کچھ چیزیں اس کتاب کے اندر غیر مقصودی ہیں، تو لہذا جب انہوں نے الحمد شریف کہا تو ماتن کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ خطبے سے بھی پہلے آ گئیں اور خطبے کے بعد مقدمہ سے پہلے بھی آ گئیں، اسی طرح کتاب کے اندر جو جو مسائل ہیں ان منطق کے ان تمام مسائل سے پہلے میں جو ہے الحمد شریف پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہے نا۔ پتہ چل جائے کہ بسم اللہ شریف والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا ابتداء حقیقی پر عمل کرتے ہوئے، الحمد شریف والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا ابتداء اضافی پر معمول کرتے ہوئے۔ یہاں ایک اور کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمد شریف جو ہے نا اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو معمول کر رہے ہیں ابتداء عرفی پر۔ عرفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصود، سمجھ آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے الحمد شریف اس لیے پڑھی ہے کہ وہ مقصود سے پہلے پڑھ رہے ہیں، مقصود سے، مقصود کیا ہے کہ کتاب کے اندر شروع ہونا، مقصود کیا ہے؟ کتاب کے اندر شروع ہونا، کتاب کو شروع کرنا، تو کتاب سے پہلے جو ہے انہوں نے الحمد شریف پڑھ لی ہے۔ لہذا جب دونوں کا جو ہے وہ محمل الگ الگ ہے، بسم اللہ شریف اس لیے پڑھی ہے کہ ابتداء حقیقی پر معمول کریں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے جب بسم اللہ شریف پڑھ لی، کوئی مسئلہ کوئی ان کے یعنی ہر چیز سے پہلے، اور الحمد شریف انہوں نے اس لیے پڑھی ہے ابتداء اضافی پر معمول یا ابتداء عرفی پر معمول کرتے، یا یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اور الحمد شریف ان دونوں کو ہم معمول کریں گے ابتداء عرفی پر، ابتداء عرفی پر۔ جب دونوں کو معمول کر لیں ابتداء عرفی کے اوپر تو پھر اس صورت میں کسی قسم کا اعتراض لازم نہیں آتا۔ اعتراض دوبارہ سن لیں، اعتراض یہ تھا کہ حدیث پاک کے اندر جو ابتدا کا ذکر ہے وہ دونوں طرح کی حدیث ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو اچھا کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ جو اچھا کام الحمد کے بغیر شروع کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو اب یعنی ابتدا تو امر بسیط ہے، تو ان دونوں حدیثوں پر کیسے عمل ہوگا اس کی انہوں نے جو ہے یہاں پر تطبیق بیان کی ہے، موافقت بیان کی ہے، یعنی ایسا انہوں نے حل بیان کیا ہے تاکہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابتدا کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ابتداء حقیقی، ایک ہوتی ہے ابتداء اضافی اور ایک ہوتی ہے ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کل سے پہلے ہو، سب سے پہلے ہو، یا دوسرے معنوں میں ابتداء حقیقی کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، اس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو۔ لہذا جب ماتن نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس سے پہلے تو میں نے کوئی چیز نہیں ہے، تو اب میں اس کو معمول کر رہا ہوں ابتداء حقیقی پر۔ اور دوسرا الحمد شریف جو ہے اس کو وہ معمول کریں گے ہم ابتداء اضافی کے اوپر۔ ابتداء اضافی کا مطلب ہے کہ بعد سے پہلے ہو، اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمد سے پہلے بسم اللہ آ چکی ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا آپ ابتداء اضافی کر رہے ہیں، اس سے تو پہلے بسم اللہ آ گئی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بعد سے پہلے ہے،
بعض سے یعنی کتاب کے جو مسائل ہیں ہم اس کو جو ہے ایک بعض کی صورت میں جز کی صورت میں رکھ لیتے ہیں، خطبہ اور مقدمہ، اور اس سے پہلے الحمد شریف جو ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الحمد شریف جو ہے نا بعض سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی بسم اللہ شریف ہے یا نہیں ہے، آپ کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم الحمد شریف کو محمول کر لیں گے اس حدیث کو ابتداء عرفی پر۔ ابتداء عرفی کا مطلب ہے کہ مقصود سے پہلے، کتاب کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مقصودی ہوتے ہیں کچھ غیر مقصودی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ الحمد شریف جو ہے اس لیے شروع کی ہے کہ مقصودی چیزوں سے پہلے جو ہے الحمد شریف پڑھ لی جائے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ یہ دونوں دوسرے اچھا ایک تو جواب یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ، ان دونوں کو محمول کریں گے ابتداء عرفی پر تاکہ کسی قسم کا اشکال لازم نہ آئے۔ تو یہ تھا آج کا سبق کہ ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ تہذیب جو ہے اصل کتاب کا نام ہے تہذیب، اور تہذیب کے ماتن جو ہے علامہ سعد الدین تفتادانی ہے جو زیادہ مشہور ہیں، اور ان کا پورا نام ہے علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتادانی۔ یہ 722 ان کی پیدائش ہے تفتادان کے اندر ہی، ٹھیک ہے، اور سمرقند کے اندر جو ہے ان کا وصال ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ان کی کتابیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا مطول ہے، مختصر معنی ہے، اور اسی طرح اور عقائد نصفی ہے ان کی کتاب، اور تلوی کے اوپر ان کا حاشیہ ہے، اور باقی دوسرے جو شارح ہیں تہذیب کی جو شرح کرنے والے ان کا نام ہے عبداللہ یزدی، ان کو بولا جاتا ہے، پورا نام ہے عبداللہ بن شہاب الدین حسین یزدی۔ ان کا مسلک جو ہے وہ اور تھا، تو اس سے ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ نیچے ہم نے ایک اعتراض پڑھا ہے چھوٹا سا، بالکل سادہ سا اعتراض پڑھا ہے، تو اس اعتراض کا ہم نے جواب دیا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔